السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا واقعہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو ایک کتے کے بارے میں ہے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن سفر پر جانا تھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ صبح ذرا جلدی سے نکلیں گے تاکہ دھوپ نکلنے سے پہلے یہ 4 گھنٹے کا سفر طے ہو جائے، یعنی کہ لاہور سے کھانے وال جانا تھا۔ اب اللہ کی شان اور رحمت دیکھیے کہ صبح کا وقت تھا تو سڑکیں بھی صاف تھیں اور وہ سڑک ذرا بنی بھی اچھی ہوئی تھی، تو ڈرائیور کا تیز گاڑی چلا کے اور جلدی پہنچنے کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ پھر ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اس ڈرائیور نے زور سے بریک لگا دی، تو جیسے کوئی چیز گاڑی سے ٹکرا گئی ہو، ہمیں ایسی آواز آئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو ڈرائیور کہنے لگا کچھ نہیں حضور، آگے بس ایک کتا آ گیا جو گاڑی سے ٹکرا گیا، میں نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے کہ وہ نیچے آ گیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یعنی بزرگ نے اس ڈرائیور سے کہا کہ آپ کو اس لیے ڈرائیونگ میں مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جب سفر پر جانا ہو تو رات کو اپنی نیند پوری کر لیا کرو۔ اچھا اب تم ایسا کرو کہ اگر تمہیں کوئی ہوٹل وغیرہ نظر آئے تو روک لینا، آپ کو وہاں سے چائے پلا دوں گا تاکہ آپ کی نیند تھوڑی ٹھکانے لگ جائے اور آپ کا دماغ چست ہو جائے۔ خیر اس نے پھر گاڑی بھگائی تو کوئی 30 یا 35 میل آگے ایک ہوٹل آیا اور اس نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر پارک کر دی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا جاؤ چائے پی لو، اور پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں گاڑی کے ساتھ کچھ ٹکرایا ہے تو ڈینٹ پڑ گیا ہوگا، میں ذرا گاڑی کو دیکھوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب میں نے گاڑی کے فرنٹ پہ آ کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے دیکھا ایک گاڑی کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، 35 میل ہم نے تیز رفتار سے سفر کیا اور کتا بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہے۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے جب کتے کو قریب سے دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ آہستہ سے نیچے اتر رہا ہے۔ وہ پھر نیچے اترا اور زمین پہ دیکھا کہ ہوٹل کے ایک کنارے ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ اترا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ پھر میں نے کہا بس میرے اللہ، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اس کتے کا رزق یہاں لکھا ہوا تھا اور چند منٹ میں یہ اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ نے ہماری گاڑی کو اس کی سواری بنا دیا، اور بے شک رزق کا معاملہ صرف میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔